بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مہینے پہلے ٹی وی کے ایک مشہور اسلامک چینل کا ایک کلپ دیکھا جس میں ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا، تو ٹی وی اینکر ہکا بکا رہ گیا اور بچے کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے بڑا بے تکا سوال کر دیا۔ بھائی، جنت کا انٹرنیٹ یا اس طرح کی کسی ٹیکنالوجی سے کیا لینا دینا؟ یہ تو دنیا کے بکھیڑے ہیں۔ یہ کلپ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اپنی ماں یاد آ گئی۔ بچپن میں میری مرحومہ ماں نیکی کی باتیں، ان کی جزا اور برائی کی سزا سے متعلق بتایا کرتی تھیں۔ ان باتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ جنت میں آپ جو خواہش کرو گے وہ پوری ہوگی، آپ جو سوچو گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بچپن میں کھانا پینا ہی سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے، سو سمجھانے کے لیے کہتی کہ اگر تم کچھ کھانا چاہو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا، جیسے کوئی پھل، فروٹ یا کوئی بھی چیز۔ یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی مشقت یا دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑے گی، بس ادھر خواہش کی ادھر پوری ہو گئی۔ اس وقت تو ایسے ماحول کا فقط تصور ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یقین سا ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، پر کیسے ہوگا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ لیکن اب ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ یہ باتیں پریکٹیکل لگتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹی وی ریموٹ کنٹرول کی آمد اور دور سے اس کے بٹن دبانے سے ٹی وی کھلتا یا بند ہوتا تھا، یا اس کے دوسرے بٹن کام کرتے تھے۔ پھر کئی اور چیزوں میں اس کا عمل دخل آ گیا، جیسے کھلونے، گاڑیاں اور پھر کھلونے جہاز۔ چند سال سے بڑے بڑے ڈرون ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی سے چلائے جانے لگے۔ اسی طرح موبائل فون کی آمد کے بعد تو جیسے انقلاب آ گیا، بس نمبر ملائیں اور 7 سمندر پار بیٹھے لوگوں سے بغیر تار کے بات کر لیں۔ پھر اسمارٹ فون نے تو جیسے دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ ساتھ ہی آواز، وائس کمانڈ، حرکت، موشن سینسر سے چیزوں کو چلانے والی ٹیکنالوجیز آ گئیں، جس سے ریموٹ کنٹرول کو جیسے چھٹی دے دی۔ اب ادھر آپ نے زبان سے حکم نکالا، وہاں حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ آج کل آپ اپنے بہت سی ڈیوائسز وائس کمانڈ سے چلاتے ہیں، جن میں بلب، پنکھے، دروازے اور بہت ساری دوسری اشیاء آپ کی زبان سے نکلے حکم پر چلتی اور بند ہوتی ہیں۔ موبائل فون آپ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے سرچ کرنے اور کال ملانے سے لے کر ایپس کھولنے بند کرنے کے علاوہ بہت سارے کام انجام دیتا ہے، جن میں دور بیٹھے آپ گھر، دکان یا آفس کی نگرانی اور وہاں کوئی کل پرزے چلا کر اور بند کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کی قبولیت ہمارے دور کی بڑی کامیابی ہے۔ اس وقت دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی اہم واقعہ یا کوئی دریافت ہوتی ہے تو عموماً چند منٹوں میں دنیا کے ہر کونے میں اس کی آگاہی مل جاتی ہے، اور پھر لوگوں کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ آج کل معذور لوگوں کو مصنوعی اعضاء لگائے جا رہے ہیں جو اعصابی نظام سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح انسان اپنی سوچ کے ذریعے اصل اعضاء کی طرح انہیں حرکت دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو نیورو لنک کہا جا رہا ہے، اور اس کے عام ہونے کے بعد شاید ہر انسان اپنی سوچ کی مدد سے وہی کچھ عام زندگی میں کر سکے گا جو وہ آج کل وائس کمانڈ سے کر رہا ہے، جیسے بلب، پنکھا، ٹی وی وغیرہ کھولنے اور بند کرنے، یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ فقط سوچیں گے اور وہ ہو جائے گا۔ یہ تو انسانی سوچ اور کھوج ہے جو اتنی شاندار ٹیکنالوجی بنا کر انسانی زندگی کو سہل بنا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات اور انسان کو تخلیق کیا، اس کی ٹیکنالوجی یقیناً بہت ایڈوانس ہوگی، بلکہ اگر کہا جائے کہ وہ ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگی جس کے ذریعے جنت میں انسان جو خواہش کرے گا وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ ایسی ٹیکنالوجی کی مثالیں 1400 سال پہلے سے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہن و خیال کی پستی کی وجہ سے ان کی بلندی اور روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، واقعہ معراج۔ واقعہ معراج بجائے خود ٹیکنالوجی کا شاہکار تھا، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم اور سپیس کی حدود سے نکل کر کائنات کی انتہا تک کا سفر رات کے چند لمحوں میں کرایا گیا۔ آج کل ایسی ایک ٹیکنالوجی پر سائنسدان کام کر رہے ہیں جسے ورم ہول کہا جا رہا ہے، اور اس کا تھیم یہی ہے کہ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کے چند گھنٹوں کے اندر کسی گلیکسی کی سیر ممکن ہو جائے گی، لیکن اسے عمل میں لانے میں شاید ابھی کئی صدیاں یا ہزاروں سال لگ جائیں۔ فلم انٹرسٹیلر میں ورم ہول دکھایا گیا، اور اس فلم میں ایک کردار خلا میں 2 سال کے قریب وقت گزارتا ہے اور جوان رہتا ہے، جبکہ زمین پر اس دوران 80 سال گزر جاتے ہیں۔ نمبر 2، معراج سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بیت المقدس کی تفاصیل پوچھی گئیں تو مسجد بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی گئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ دیکھ کر اس کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ عقال عقیل کے دروازے کے پاس رکھ دی گئی۔ میں اس کا وصف بیان کرنے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید یہ بیت المقدس کا کوئی ہائی ٹیک ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا، جسے دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی تفصیلات بتائی ہوں گی۔ ہولوگرام کسی چیز کا ورچوئل 3D ماڈل ہے جسے آپ کسی اسکرین کے مقابلے سامنے کے بجائے چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہولوگرام پر کامیابی سے تجربات جاری ہیں۔ ہولوگرام کو آپ سٹار وار مووی میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3، واقعہ معراج ہی کے دوران آسمان کی بلندیوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نہریں نظر آئیں، جن میں سے 2 کے متعلق انہیں بتایا گیا کہ یہ دریائے نیل و فرات ہیں۔ انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن سے نظر آنے والی زمینی اجسام میں دریائے نیل و فرات بھی شامل ہیں، جبکہ یہی بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے۔ کیا اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ صدیوں بعد خلا سے کبھی انہی چیزوں کو اسی طرح دیکھا جائے گا؟ کیا اب بھی واقعہ معراج اور اس کے ٹیکنالوجیکل کمال میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نمبر 4، قیامت کے دن جہاں اگلے پچھلے اربوں کھربوں انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، وہاں کے لیے کہا گیا ہے کہ جہنم کو گناہ گاروں کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ القرآن سورہ کہف۔ یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ حدیث کے مطابق اس کی تپش 500 سال دور سے محسوس کی جا سکے گی؟ یعنی جہنم شاید سورج سے کہیں زیادہ گرم اور بڑی ہوگی، جب ہی اس کی تپش اتنی دور سے محسوس کی جا سکے گی۔ شاید قیامت کے دن بھی کوئی ملٹائی ڈائمینشنل ہولوگرام ہوگا، یا ملین گیگا بائٹ سپیڈ کے ساتھ کوئی بہت بڑی اسکرین جس پر جہنمیوں کو جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ہی جہنم دکھا دی جائے گی۔ میدان حشر میں جنتی بھی ہوں گے، اور اسی طرح جنت ان کے سامنے لائی جائے گی، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ سورہ قاف یا شاید اگلے جہان میں ٹائم اور سپیس کے ڈائمینشن ہماری دنیا سے مختلف ہوں گے، اور جس طرح آج کل دنیا گلوبل ولیج ہے، اسی طرح آخرت میں دوریوں کے باوجود فاصلے سکڑ جائیں گے۔ اس کا صحیح تصور کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن جادوئی فلموں جیسے کہ ہیری پوٹر وغیرہ کو دیکھنے سے ایسی باتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، جس میں اداکار ایک پردے کے اس پار جاتے ہیں تو دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، روز محشر نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جس میں زندگی بھر کی گئی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر ہر برائی درج ہوگی۔ دنیا میں لوگوں کی بائیوگرافی کی کتب، جن میں ان لوگوں کی زندگی کے فقط خاص احوال درج ہوتے ہیں، کئی 100 صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ نامہ اعمال میں انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کی داستان ہوگی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ضخیم کتاب ہوگی۔ کیا یہ کوئی کاغذ والی کتاب ہوگی؟ نہیں، بلکہ شاید یہ کوئی موبائل یا آئی پیڈ ٹائپ کی کوئی بہت ہی ایڈوانس ڈیوائس ہوگی، جو کسی بھی انسان کی پوری زندگی کی ہولوگرافک پریزنٹیشن پر مشتمل ہوگی، اور وہ انسانی ذہن سے کنٹرول ہونے والی ہوگی، جس سے انسان اپنی زندگی کے کسی لمحے کے فعل کو اس میں موجود اور زندہ پائے گا، اور اپنی سوچ کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کی ورک گردانی کر سکے گا۔ نمبر 6، جب جنت اور جہنم آباد ہو جائیں گی، تب ان کے باسی ایک دوسرے سے مکالمہ بھی کریں گے۔ سورہ اعراف آیت 44 سے 50۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جامع ترمذی۔ اور بہت سی جنتیں ہیں، صحیح بخاری۔ اس سے لگتا ہے کہ جنت شاید سینکڑوں سیاروں پر مشتمل ہوگی اور ایک پوری کائنات ہوگی۔ قدرتی طور پر جہنم ان سے کہیں دور واقع ہونے چاہیے۔ تو جنت و جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کس طرح آمنے سامنے کی طرح باتیں کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ رابطہ بھی کسی بہت بڑی اور طاقتور لیکن 2 طرفہ اسکرین کے ذریعے ہوگا، جو انتہائی ہائی ٹیک انٹرنیٹ سے منسلک ہوگی، اور دونوں طرف کے لوگ بالکل آمنے سامنے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں گے۔ نمبر 7، جنتیوں کو محلات اور سلطنتیں یا جاگیریں عطا ہوں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی اپنے خیمے یا محل کے سب حصوں کو دیکھ سکے گا، جبکہ دیگر لوگ نہ دیکھ پائیں گے۔ شاید جنتی اپنی اپنی سلطنتوں کو ہائی ٹیک CCTV کی مدد سے مانیٹر کر سکیں گے، کیونکہ جنت زمین کی طرح محدود نہ ہوگی، بلکہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہوگی۔
بلکہ وہ وقت ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا اور اس وقت کی کائنات جنتیوں کی سیرگاہ ہوگی۔ اس لیے آج کل کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ انٹرنیٹ پر گیم کھیل کر اور دیگر فضول چیزوں پر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے جنت کی تیاری کریں، جہاں کی انٹرنیٹ لامحدود اور کائنات کی وسعتوں کو چھوتی ہوگی۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ الحدید۔